غزہ کی تباہی میں 63 ممالک حصے دار۔ اقوام متحدہ کی چشم کشا رپورٹ سامنے آ گئی۔ اقوام متحدہ کی خصوصی نمائندہ فرانسسکا البنیز نے غزہ جنگ پر دوسری رپورٹ جاری کر دی، جس میں فلسطینیوں کی نسل کشی کو اجتماعی جرم قرار دیا گیا ہے۔ رپورٹ میں اسرائیل کی سہولت کاری کو سفارتی، عسکری، معاشی اور انسانی تعاون کی 4 کیٹیگریز میں بانٹا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق امریکہ نے $3.3 ارب کے علاوہ $50 کروڑ سالانہ کی اضافی فوجی امداد فراہم کی۔ برطانیہ نے غزہ کی فضائی نگرانی کے لیے 600 آپریشن کیے۔ چین، بھارت، اسپین اور فرانس سمیت 26 ممالک نے اسلحہ اور گولہ بارود کی 10 بڑی کھیپیں اسرائیل بھیجی۔ 19 ممالک نے اسرائیل کو جنگی طیاروں کے پرزے اور دیگر آلات فراہم کیے۔ فرانسسکا البنیز نے بتایا کہ اٹلی، نیدرلینڈز، آئرلینڈ، فرانس اور مراکش جیسے کچھ ممالک نے اپنی بندرگاہوں اور ہوائی اڈوں کے ذریعے ہتھیاروں کی منتقلی کی اجازت دی۔ جنگ کے دوران یورپی یونین کو برآمدات دگنی سے بھی زیادہ ہوئی، جس میں فوجی برآمدات کا حصہ 54% رہا۔ ایشیا اور بحر الکاہل اور عرب ممالک کو برآمدات بالترتیب 23 اور 12% رہی۔ رپورٹ کے مطابق عرب سرزمین پر جارحیت کے باوجود عرب امارات، مصر، اردن اور مراکش نے اسرائیل سے تجارت میں کمی کے بجائے اضافہ کیا۔ ترکیہ نے جارحیت کے 1 سال بعد گزشتہ سال مئی میں اسرائیل سے تجارت معطل کرنے کا اعلان کیا، لیکن بالواسطہ طور پر یہ تجارت جاری رہی۔ بعض علاقائی ممالک نے بحر احمر کو نظر انداز کرتے ہوئے اسرائیل کے لیے زمینی راستے فراہم کیے۔ ناظرین، انتہائی مایوس کن خبر شامل کریں گے۔ اسرائیل کے لیے 63 ممالک کی سہولت کاری نے فلسطینیوں کی نسل کشی کے اجتماعی جرم کو ممکن بنایا۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ امریکہ، برطانیہ، یورپی ممالک اور عرب ممالک نے اسرائیل کو اسلحہ، سفارتی تحفظ اور بھرپور مالی تعاون فراہم کیا۔ غزہ کی تباہی میں 63 ممالک حصے دار۔ اقوام متحدہ کی چشم کشا رپورٹ سامنے آ گئی۔ اقوام متحدہ کی خصوصی نمائندہ فرانسسکا البنیز نے غزہ جنگ پر دوسری رپورٹ جاری کر دی، جس میں فلسطینیوں کی نسل کشی کو اجتماعی جرم قرار دیا گیا ہے۔ رپورٹ میں اسرائیل کی سہولت کاری کو سفارتی، عسکری، معاشی اور انسانی تعاون کی 4 کیٹیگریز میں بانٹا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق امریکہ نے $3.3 ارب کے علاوہ $50 کروڑ سالانہ کی اضافی فوجی امداد فراہم کی۔ برطانیہ نے غزہ کی فضائی نگرانی کے لیے 600 آپریشن کیے۔ چین، بھارت، اسپین اور فرانس سمیت 26 ممالک نے اسلحہ اور گولہ بارود کی 10 بڑی کھیپیں اسرائیل بھیجی۔ 19 ممالک نے اسرائیل کو جنگی طیاروں کے پرزے اور دیگر آلات فراہم کیے۔ فرانسسکا البنیز نے بتایا کہ اٹلی، نیدرلینڈز، آئرلینڈ، فرانس اور مراکش جیسے کچھ ممالک نے اپنی بندرگاہوں اور ہوائی اڈوں کے ذریعے ہتھیاروں کی منتقلی کی اجازت دی۔ جنگ کے دوران یورپی یونین کو برآمدات دگنی سے بھی زیادہ ہوئی، جس میں فوجی برآمدات کا حصہ 54% رہا۔ ایشیا اور بحر الکاہل اور عرب ممالک کو برآمدات بالترتیب 23 اور 12% رہی۔ رپورٹ کے مطابق عرب سرزمین پر جارحیت کے باوجود عرب امارات، مصر، اردن اور مراکش نے اسرائیل سے تجارت میں کمی کے بجائے اضافہ کیا۔ ترکیہ نے جارحیت کے 1 سال بعد گزشتہ سال مئی میں اسرائیل سے تجارت معطل کرنے کا اعلان کیا، لیکن بالواسطہ طور پر یہ تجارت جاری رہی۔ بعض علاقائی ممالک نے بحر احمر کو نظر انداز کرتے ہوئے اسرائیل کے لیے زمینی راستے فراہم کیے۔